محمد نبينا بالنور هدينا من مكة حبيبي نور سطع المدينة اللهم صل وسلم وبارك عليه. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا الہ الا اللہ ونشهد ان محمدا عبدہ ورسولہ. پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جس طرح پچھلے ہفتے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اس ہفتے ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ ہمارے خلیفہ دوم ہیں، دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، ان کے بارے میں سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں سننے سے پہلے میں یہ حدیث آپ لوگوں کو سنانے چاہتی ہوں، جس میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عمر کی شخصیت اتنی باکمال ہے، اتنے وہ اعلیٰ ہیں، یا ان کے اندر عمل کا اتنا زیادہ معاملہ ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس راستے پر چلتے ہیں، اور اگر شیطان کا گزر اس راستے سے ہوتا ہے بچوں، تو شیطان اپنا راستہ کاٹ دیتا ہے. یہ شیطان ان سے اتنا ڈرتا ہے کہ ان کے سامنے نہیں آنا چاہتا ہے، وہ راستہ کیا کرتا ہے، بدلتا ہے. تو پیارے بچوں، ان کے اندر کیا خوبیاں تھیں کہ شیطان بھی ان سے گھبراتا تھا، یہ ہم اس ہفتے سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے. ہمارے نبی کس سال پیدا ہوئے بچوں؟ عام الفیل، یعنی جس سال ہاتھی والوں کا واقعہ ہوا تھا اسی سال ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی تھی. اور ہم نے حضرت ابو بکر کے بارے میں کیا سنا تھا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عام الفیل کے 2.5 سال بعد پیدا ہوئے. تو بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عام الفیل کے 13 سال بعد پیدا ہوئے، یعنی کہ اس طرح وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 13 سال چھوٹے تھے. بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی نام سے مشہور ہے. جیسے ہم نے سنا تھا نا، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کنیت سے مشہور ہوئے تھے، اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہی نام عمر سے مشہور ہوئے. ان کے والد کا نام کیا تھا؟ خطاب تھا. یعنی اس طرح ان کا پورا نام کیا ہوا بچوں؟ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بچوں، ان کی والدہ کا نام حنتمہ تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت جو تھی ابو حفص تھی. اصل میں بچوں وہ جو مشہور ہوئے لوگ ان کو عمر فاروق کہا جاتے ہیں نا. تو فاروق جو اصل میں ان کا کیا تھا؟ لقب تھا. یہ لقب فاروق ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیا تھا. اب یہ کب دیا تھا اس کے بارے میں ہم اس ہفتے سنیں گے. پیارے بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جو تھے وہ دکھنے میں کیسے تھے؟ وہ جو دکھنے میں تھے بچوں بہت ہی گورے رنگ کے تھے، اور بہت ہی ان کا جو قد تھا، لمبائی جو تھی بہت زیادہ لمبے تھے. اور بچوں جو کچھ لوگ ہوتے جو صرف لمبے ہوتے ہیں، پتلے ہوتے ہیں، لیکن یہ جو تھے دکھنے میں نہ موٹے تھے نہ پتلے تھے، بلکہ مضبوط تھے. پیارے بچوں، اتنا اللہ تعالیٰ نے انہیں مضبوط بنایا تھا کہ اگر گھوڑا دوڑتا ہوا بھی ہوتا تو وہ گھوڑے پر کیا کر لیتے تھے؟ چڑھ جاتے تھے. کتنا مشکل ہے نا بچوں، گھوڑا کھڑا ہوتا ہے تو ہمیں اس پر چڑھنا کیا ہوتا ہے؟ مشکل ہوتا ہے، لیکن وہ بھاگتے ہوئے دوڑے گھوڑے پر بھی کیا کرتے تھے؟ کود کے چڑھ جاتے تھے. بچوں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بہترین مضبوط کیا تھے؟ پہلوان تھے. وہ کشتی لڑنے میں ان کا کوئی برابری کا نہیں تھا، بلکہ ہر ایک ان سے کیا کرتا تھا؟ ہار جاتا تھا. اب بچوں ایک مرتبہ اب لوگوں نے ان کو کیا کیا؟ دیکھا کہ ان کے اندر کتنی طاقت ہے، انہیں آزمایا. تو کیا کیا؟ ایک چمڑا لیا اور اس چمڑے کو کیا کر دیا؟ گیلا کر کے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے نیچے رکھ دیا.
اور بچوں اس دور کے 7 مضبوط پہلوان آئے اور انہوں نے کیا کیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر کے نیچے سے وہ چمڑا نکالنے کی کوشش کی۔ بچوں دیکھیے وہ اتنے مضبوط تھے کہ 7 مضبوط پہلوان نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیر سے وہ چمڑا وہ لوگ نہیں نکال پائے، یہاں تک کہ وہ چمڑا پھٹ گیا۔ اب آپ سوچ سکتے بچوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنی طاقت اور کتنی قوت عطا کی تھی۔ بچوں جب تک وہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان نہیں لائے تھے تو ہر انسان کی ایک خواہش ہوتی نا کہ میں بڑا ہو کر یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، جیسے آپ لوگ کو بھی بچوں کچھ نہ کچھ خواہش ہوگی۔ تو ایک مرتبہ کسی نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ بڑے ہو کر کیا کرنا چاہتے ہیں؟ تو بچوں انہوں نے کیا کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے پاس بہت سارے اونٹ ہو۔ اس دور میں سب سے مالدار کون سمجھا جاتا تھا عرب میں؟ جس کے پاس زیادہ اونٹ ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ میرے پاس 100 اونٹ ہو اور میں اونٹوں سے کیا کروں، تجارت کروں، اس کا بہت سارا دودھ دھو کے بیچوں، اس طرح میرے پاس کیا ہو، بہت سارا مال جمع ہو جائے اور میں آرام سے عیش و عشرت میں کیا کروں، زندگی گزاروں۔ بچوں یہ ان کی خواہش تھی کہ میں بڑے ہو کر بہت پیسے والا انسان بننا چاہتا ہوں۔ لیکن بچوں جب انہوں نے اسلام لے آیا، جب وہ دین کا کام کرنے لگے، اس کے بعد جب لوگوں نے عمر سے پوچھا کہ عمر آپ کی یہ خواہش تھی اسلام سے پہلے، اب آپ کی کیا خواہش ہے؟ تو بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا کہ وہ میری خواہش تھی جبکہ مجھے یہ نور جیسی، اسلام جیسی نعمت نہیں ملی تھی، اب میری کوئی کیا خواہش ہے؟ حضرت عمر نے کہا کہ اب میری یہ خواہش ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرے ہاتھ میں اسلام کا جو جھنڈا ہے اس جھنڈے کو میں ہر جگہ لہرانا چاہتا ہوں۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی بھی ایسا کونا باقی نہ رہے جہاں پر کیا ہو، اسلام نہ پھیلے۔ بچوں یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خواہش تھی اور یہی خواہش ہمارے بھی دل میں ہونا چاہیے بچوں، کہ لوگ ہر ایک کیا ہو، اسلام کو جاننے لگے۔ ہماری پوری کوشش یہی ہونا چاہیے بچوں کہ جتنا ہو سکے ہم اسلام کے بارے میں لوگوں کو بتائیں۔ تو پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے طاقتور اور اتنے مضبوط تھے، اور جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ شروع کی، اسلام کو جب پھیلانا شروع کیا، تو اس وقت حضرت عمر کون تھے، کہاں تھے؟ اسلام سے دور تھے، اسلام کی روشنی میں نہیں آئے تھے، یعنی وہ کیا تھے، کافر تھے۔ پیارے بچوں اب ان کے کانوں میں جب یہ آوازیں آنے لگی کہ لوگ مسلمان ہو رہے ہیں، لوگ ہمارا مذہب چھوڑ رہے ہیں، تو وہ ایک دم بے چین ہو گئے۔ پیارے بچوں اگر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت مکہ کے شروع میں جو لوگ اسلام کے شروع میں جو لوگ اسلام کی مخالفت کر رہے تھے، اس میں سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کیا تھے، آگے تھے، اسلام کو کیا کر رہے تھے، ختم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جو لوگ اسلام قبول کرتا تھا ان کو کیا کرتے تھے، بہت ستاتے تھے۔ تو پیارے بچوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک لونڈی تھی، اس کے بارے میں آتا ہے کہ ان کا نام کیا تھا، لبینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں یہ معلوم پڑ گیا کہ ان کی غلام نے، ان کی لونڈی نے جو ان کے یہاں کام کرتی ہے، اس نے کیا کر لیا ہے، اسلام قبول کر لیا ہے، تو پیارے بچوں ان کو بہت غصہ آیا، کیونکہ ابھی تک تو ان کو یہ معلوم نہیں تھا نا کہ اسلام کتنا بہترین دین ہے۔ اسلام کیا ہے، ہر ایک کو ایک بہترین انسان بنانے کے لیے آیا ہے، ان کو یہ چیز نہیں معلوم تھی، وہ تو کیا تھے، اسلام سے دور تھے بچوں۔ تو انہوں نے کیا کیا، اپنی لونڈی کو مارنا شروع کیا۔ بچوں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ جو اتنے مضبوط انسان ہیں، جن سے بڑے بڑے پہلوان ہار جا رہے ہیں، ان کی مار جب ایک کمزور عورت کو لگے گی تو اس کو کتنی تکلیف ہوگی۔ بچوں جب ان کو تکلیف ہو رہی تھی اور حضرت عمر یہ سوچ رہے تھے کہ میں اتنا زور زور سے اسے مار رہا ہوں، ابھی ایسا ہوگا کہ وہ اسلام سے پھر جائے گی،
لیکن پیارے بچوں، اسلام ایک اتنا پیارا مذہب ہے، جو اس کی سچائی کے ساتھ اسے قبول کرتا ہے وہ کبھی اس سے کیا ہے منہ نہیں موڑتا ہے، کیونکہ ہمارے لیے اس کے علاوہ کسی بھی دین میں بھلائی ہے ہی نہیں بچوں۔ یہ مذہب جو ہے پورا کے پورا بھلائیوں سے کیا ہے، اچھائیوں سے بھرا ہوا ہے بچوں۔ تو پیارے بچوں، اس وقت ان کی لونڈی نے، ان کے ہاں کام کرنے والی نے کیا کہا کہ عمر تم تھک جاؤ گے، لیکن میں کیا ہوں، اسلام سے نہیں پھروں گے۔ اور یہی بات حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مارتے مارتے جب اسے تھک جاتے تو کیا کہتے کہ تھوڑی دیر رکتے، اور کیا کہتے ہیں، میں تجھے چھوڑ نہیں دے رہا ہوں آرام کرنے کے لیے، بلکہ میں اسی لیے رک گیا ہوں کہ میں خود تھک گیا ہوں، اور جب میری تھکن دور ہو جائے گی تو پھر میں تجھے کیا کروں گا، ماروں گا۔ پیارے بچوں، یہ جو بہت زیادہ کیا تھے، اسلام کے مخالفت تھے۔ اب بچوں یہ دیکھ رہے تھے کہ لوگ دن بدن سچائی کی طرف کیا ہے، اسلام کی طرف بڑھے چلے جا رہے ہیں۔ اب ان کے دل میں کیا تھا، کفر سے محبت تھی، اسلام سے کیا کرتے تھے، نفرت کرتے تھے، اور بہت زیادہ طاقتور بھی تھے۔ اب ایک دن ان کے دل میں کیا خیال آیا کہ چلو میں کیوں نہ اس شخص کو ہی نعوذ باللہ قتل کر دیتا ہوں جو اس کو کیا کر رہے ہیں، پھیلا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے پیارے بچوں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچوں وہ کیا کیے، انہوں نے تلوار نکالی۔ تلوار کیسی تھی بچوں، تیز چمک رہی تھی، اور کسی ارادے سے نکلے گھر سے کہ آج نعوذ باللہ میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا، جن کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں۔ بچوں اب تک جو ہے ان سے پہلے تقریباً 40 لوگوں نے اسلام قبول کر چکا تھا۔ جب ان کو معلوم پڑی کہ اتنی تعداد نے اسلام قبول کر لیا ہے تو وہ غصے سے آگ بگولا ہوئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مارنے کے لیے نکلے۔ بچوں جب وہ نکلے اپنے گھر سے، ہاتھوں میں تلوار تھی، لوگ سمجھ سکتے تھے کہ ان کے ارادے خطرناک ہیں۔ اب چلے جا رہے تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف، انہیں مارنے کے لیے، انہیں قتل کرنے کے لیے۔ راستے میں وہ دیکھتے ایک صحابی سے ان کی ملاقات ہوتی ہے۔ حضرت عمر نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر چکا ہے۔ ان کا نام حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ تو نعیم نے جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ اتنے غصے میں ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے، تو گھبرا گئے۔ ان کو لگ گیا کہ آج ان کا ارادہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو حضرت نعیم نے پوچھا عمر سے کہ عمر کہاں کا ارادہ ہے؟ تو عمر نے کہا کہ میں آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کر دوں گا، کیونکہ ان کی وجہ سے لوگ کیا کر رہے ہیں، اپنے دین کو چھوڑتے جا رہے ہیں۔ اب حضرت نعیم نے کیا سوچا کہ اب انہیں کیسے روکا جائے، تو کیا کہا کہ تم محمد کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیوں جا رہے ہو؟ تم اپنے گھر والوں کو تو پہلے دیکھو، پہلے انسان کس کو سدھارنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو نا بچوں۔ تو کیا کہا، پہلے تم اپنے گھر والوں کی طرف تو دیکھو۔ حضرت نعیم کا اشارہ کس کی طرف تھا بچوں؟ ان کے بہن اور بہنوئی کی طرف تھا، کیونکہ انہوں نے بھی کیا کیا تھا، اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں اشارہ سمجھ جاتے ہیں، فوراً کیا ہوتے ہیں، راستہ بدل لیتے ہیں اور کس کی طرف چل دیتے ہیں، اپنے بہن اور کی گھر کی طرف۔ پیارے بچوں جیسے ہی دروازے پہ پہنچتے ہیں تو اندر سے انہیں کچھ پڑھنے کی آواز آتی رہتی ہے۔ غصے میں تو ایسی ہی رہتی ہیں، زور زور سے دروازہ ٹھوکتے ہیں۔ تو اندر سے بہن پوچھتی ہے کون ہے؟ حضرت عمر کہتے کہ میں عمر ہوں۔ فوراً بہن بچوں کیا پڑھ رہی تھی، ان کو ایک صحابی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھا رہے تھے ان کے بہن اور بہنوئی کو۔ تو ان کی بہن فوراً کیا کرتی ہیں، قرآن جو ہے پہلے جو ہے نا بچوں تھوڑا تھوڑا لکھا ہوا تھا کاغذوں پر، پورا ایک ساتھ اترا نہیں نا قرآن بچوں، تھوڑا تھوڑا ہمارے نبی پر جیسے جیسے اترتا گیا صحابہ کرام ویسے ویسے اسے یاد کرتے گئے، پڑھتے گئے۔ تو فوراً انہوں نے حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھپا دیا اور قرآن کے جو کاغذ تھے اسے چھپا دیا۔ اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں گھر کے اندر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ میں نے تمہارے بارے میں سنا ہے کہ تم نے ہمارے مذہب، تم نے اپنا پرانا دین کیا ہے چھوڑ دیا ہے۔ بچوں تو ان کا جو بہنوئی رہتا ہے، بہن کا شوہر، تو وہ کیا کہتا ہے کہ ہم نے اس مذہب میں کیا پایا ہے، بہترین چیز پائی ہے، بھلائی پائی ہے۔
अच्छाई अगर हमने देखी है तो वो सिर्फ मजहब इस्लाम में ही है। बच्चों, ये जब ये सुनते हैं अपने बहनोई के मुंह से कि ये मेरे सामने मेरे मजहब को बुरा कह रहा है, हमारे दीन को बुरा कह रहा है, फौरन वो क्या करते हैं, बहनोई को मारते हैं। प्यारे बच्चों, बहन क्या करती है, अपने शौहर को जब बचाने आती है तो बहन के सर पर भी क्या होता है, मार लगती है और सर से क्या होता है, खून निकलने लगता है। और बहन भी उस वक्त यही कहती है कि अब तुम कुछ भी कर लो उमर, मैंने जो ये पढ़ चुका है, क्या पढ़ा है मैंने, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, कि अल्लाह एक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, तो अब मैं इससे पीछे नहीं हटूंगी। बच्चों, ये अल्फाज जो उन्होंने हजरत उमर को जो पढ़ के सुनाया, तो वो अल्फाज जो है हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दिल में क्या हो गए, दिल उनका नरम पड़ गया और जो खून बह रहा था उसकी वजह से भी क्या हो गए, वो बहन का जो खून देखा तो दिल उनका नरम पड़ गया। फौरन कहा कि बताओ तुम क्या पढ़ रही थी, मैं भी तो देखूं कि वो क्या चीज है जो लोगों को बदल रही है। तो बहन ने क्या कहा, आप पहले पाक हो जाइए, आप पहले वजू कर लीजिए, फिर आप वजू कर लीजिए या गुस्ल कर लीजिए, उसके बाद ही मैं आपको बता सकती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही पाक कलाम है, ये अल्लाह का कलाम है, इसे हर कोई हाथ नहीं लगा सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, वो पाक होकर आए और उसके बाद जब उन्होंने पढ़ा तो उनका दिल भी नरम हुआ और फौरन कहा कि मैं जाता हूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। प्यारे बच्चों, ये जो वजह थी उनकी बहन का मार खाना, उनके बहनोई का मार खाना और उसके बाद उनके दिल ने को क्या किया, नरम कर दिया, तो यही चीज उनकी क्या बनी, ईमान लाने का सबब बनी। अब हम आगे सुनेंगे कि किस तरह हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें क्या किया, इस्लाम कबूल करवाया। प्यारे बच्चों, आप गौर से सुनते रहिए और अपने आप को क्या करिए, बदलने की कोशिश कीजिए। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला इन लोगों की खूबियां हमारे अंदर पैदा फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।